آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جس کے ہاں شادی کے کئی سال بعد تک اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر اللہ کے کرم سے کچھ ایسا ہوا کہ اس کے گھر اولاد پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، یعنی اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ خاندان میں، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت خواہش تھی کہ اللہ اس کی گود بھر دے، کہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشی دکھا دے۔ اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادی ہوئی تھی، وہ سب اولاد ہو گئی تھیں، لیکن اس لڑکی کو لوگوں کی اور سسرال والوں کی نظروں اور ان کے بلا وجہوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے پریشان رہتی۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی کی ظاہر کی، جس سے وہ ہر وقت اداس رہنے لگی، دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید تھی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کبھی حق میں نہیں ہو سکتی، وہ صرف اپنا اندازہ لگاتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب لڑکی کا دل بہت ہی اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے روتی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے باتیں بناتے تھے، لیکن وہ دوسرے رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی آگ پر تیل کا کام کرتی تھیں، اور اس کو سال کے بعد تو کچھ ایسی باتیں کہتی تھیں کہ اس کا دل کرتا کہ کہیں کچھ کھا کر مر جائے یا ان کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن اسے امید تھی صرف اللہ پاک سے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے ہی لوگوں کے طعنے پڑ رہے تھے، اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی کے یہاں 4تھے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے ساتھ ساس کے طعنوں اور اس کی نظروں میں اور شدت آ گئی۔ ساس کہتی تو ہے ہی بانجھ، آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو یہ بانجھ جس کے بلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہی لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسی تڑپ کر روئی کہ گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کے حال کو سمجھنے کے بجائے سب یہ سوچنے لگے کہ دیورانی کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اسی لیے روتی ہے، لیکن ان جہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلے۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کو دے دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور اس کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جسے اسے کبھی بھی طعنہ نہیں مارا۔ اس کا شوہر اس کو دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کا بھی چیک اپ کروائیں، تو اس بات کو لے کر ان کے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بھی اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر نے ٹیسٹ کروایا، جب رپورٹ آئی تو ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ وہ سب کہنے لگے کہ اب تم اس لڑکی کو فارغ کر دو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے، لیکن اس کا شوہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی کہ وہ اس کے دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر ہم بھی اس کے شکر گزار رہیں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔
وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔ اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم تو بدل ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے رکعت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا پھر تو نے دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر جو کچھ کہیں، مرضی کہیں، مجھے پاس تیرا ہی آسرا ہے۔ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی رپورٹ کو ڈاکٹر بار بار دیکھ رہے تھے اور کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے کرم کیا ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ تو ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریے، یہ ایک اچھا بہترین عمل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔